ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز شرکائے بزم اعتکاف، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق اور عنایت سے آج ماہ رمضان المبارک کے 22ویں دن میں ہم لوگ بزم اعتکاف کی اس خصوصی نشست کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں ایک خاص وقت کے لیے بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ یہاں رہ کر اپنی سیرت اور کردار کی تشکیل کر سکے، اپنی سیرت کو اور اپنے کردار کو سنوار سکے، نکھار سکے اور اپنی شخصیت کو اتنا پالش کر لے کہ وہ جنت کی حسین و جمیل فضاؤں کے اندر بسنے کے قابل ہو سکے۔ اس ضمن میں پچھلا لیکچر اسی نشست میں جو ہوا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ انسان کی زندگی کا نصب العین کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ جب تک انسان کے سامنے کوئی واضح نصب العین نہیں ہوگا، کوئی منزل نہیں ہوگی جہاں اس نے پہنچنا ہے، تب تک زندگی آوارگیوں سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اس ضمن میں بتایا گیا تھا کہ بندہ مومن کی زندگی کا الٹیمیٹ آبجیکٹ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ لوازمات ہیں، تقاضے ہیں، زندگی کے وسائل ہیں، ذرائع ہیں، مینز ہیں، سورسز ہیں جن کو استعمال کر کے انسان نے اپنے مقصد کی طرف جانا ہے۔ آج اس سلسلے کے اس دوسرے لیکچر میں ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ زندگی کے فیزز ٹوٹل کتنے ہیں، زندگی کہاں سے چلی ہے اور کن کن مراحل سے گزر کر کہاں تک پہنچی ہے اور آگے اسے کہاں تک جانا ہے۔ اس ضمن میں آپ کو یہ میرے پیچھے ڈایاگرام نظر آ رہا ہوگا۔ اس کی روشنی میں ہم نے بات کو سمجھنا ہے کہ زندگی کے کون کون سے مراحل ہیں، ہم اس وقت کہاں کھڑے۔ دیکھیں، سب سے پہلے لکھا ہوا ہے عدم۔ عدم کا مطلب ہے کچھ نہ ہونا۔ ایک وقت ایسا گزرا جب اس کائنات کے اندر سوائے خدا کے اور کوئی نہیں تھا، بس اللہ اللہ تھا۔ نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھے، نہ ستارے تھے، نہ سیارے تھے، نہ ندیاں، نہ دریا، نہ پہاڑ، نہ سبزہ زار، نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، کچھ بھی نہیں تھا۔ بس ایک اللہ کی ذات تھی اور دوسری اللہ کی صفات تھیں۔ تو ٹوٹل یہ دو چیزیں تھیں، بس اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات۔ ایک ہی ذات ہے نا، اسی کی ذات ہے اور اسی کی صفات ہے۔ اس کے بعد ایک وقت آیا جب اللہ رب العزت نے اپنی حکمت، مسلط اور منشا کے تحت ہماری روحوں کو تخلیق کیا، تو یہ فیز شروع ہو گیا جس کو کہا گیا ہے کہ روحوں کا جہاں، روحوں کا جہاں یا روحوں کی دنیا یا پھر عالم ارواح جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے روحوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے قرآن بتاتا ہے کہ ان سے ایک عہد لیا، ان سے ایک سوال کیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں تخلیق کرنے والا، تمہیں پالنے والا، تمہیں پروان چڑھانے والا نہیں ہوں؟ اب اس وقت تک ہم کسی دوسرے تیسرے کو تو جانتے نہیں تھے، نہ ہمارا کوئی دھیان، توجہ، اٹریکشن کسی اور سمت میں بٹی تھی، بس ہم تھے اور ہمارا خدا تھا۔ تو ہماری روحوں نے فی الفور اس کا جواب دیا، بلا باری تعالیٰ، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو ہم نے فوراً اس کو ایڈمٹ کیا، اس کا اقرار کیا کہ باری تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اب اس اقرار کو یاد رکھنا ہے، تمہیں میں نے کچھ عرصہ دنیا میں بھیجنا ہے، پلٹ کر جب لوٹ کر میری طرف آئے ہوگے تو اس وقت مجھے یہ نہیں کہنا
کہ انا کننا عن ھذا غافلین، ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو یاد ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ سو اللہ رب العزت نے یہ اقرار لے لیا ہم سے۔ دوسری جگہ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ میں نے اپنی ایک امانت مخلوقات کے اوپر پیش کی، زمینوں پر، آسمانوں پر، پہاڑوں پر، اور ان کے اندر ہم بھی شامل تھے، یعنی جو کچھ زمین و آسمان کے اندر تھا ان کے سامنے اللہ کہتے ہیں میں نے ایک امانت پیش کی، اور پیش کر کے کہا بھئی تم میں سے کون ہے جو اس امانت کو اٹھائے گا۔ اب مخلوقات نے پوچھا کہ باری تعالیٰ یہ امانت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں اختیار دوں گا، آزادی دوں گا، ایک خود مختار ارادہ دوں گا کہ تم اپنی مرضی سے چاہو تو نیکی کی طرف چل پڑو، چاہو تو برائی کی طرف چل پڑو، تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، تمہارے پاس یہ مکمل اختیار ہوگا کہ تم نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے علاوہ اس وقت باقی مخلوقات کے پاس یہ اختیار کوئی نہیں ہے۔ چاند کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تیری منزلیں ہیں، یہ تیرا ٹریک ہے، یہ تیرا راستہ ہے، وہ اسی راستے پر چل رہا ہے، اس کے پاس دوسری تیسری آپشن کوئی نہیں ہے۔ سورج کے پاس، زمین کے پاس، جس کا جو کچھ ڈیوٹی ہے وہ اسی کے مطابق چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں اختیار دوں گا کہ تم میری بات مانو یا نہ مانو، تمہیں ارادے کی مکمل طور پر آزادی ہوگی، دو راستے تمہیں دکھا دوں گا، ایک صحیح راستہ، ایک غلط راستہ، کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور اس کے بعد تمہاری آزادی ہوگی، اختیار ہوگا کہ تم چاہو تو اس پر چلو، چاہو تو اس پر چلو۔ تو اگر جو میری بات مان کر میرے راستے پر چلے گا اس کے لیے میں بہت زیادہ انعام و اکرام بھی رکھوں گا، اس کو میں خوش ہو کر اس کو بہت زیادہ انعام دوں گا، اور جو الٹ سمت میں چل پڑا اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتے ہوئے، اس پر پھر میری پکڑ اور میرا عذاب بھی بہت ہوگا۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ زمین، آسمان، پہاڑ اور کائنات کی دوسری چیزیں ڈر گئیں، انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہم سے بعد میں اس عہد کو نہ برقرار رکھا گیا تو پھر ہمیں تو بہت زیادہ سزا بھگتنی پڑے گی، تو ہمیں معاف کر دے، ہم نے یہ آزاد اختیار لینے کے لیے تیار ہے۔ تو انسان آگے بڑھا، اس نے کہا باری تعالیٰ میں حاضر ہوں، لائیں دیں مجھے، دیں اختیار کی آزادی، میں اپنے اختیار کے ساتھ تیری بندگی کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، لو جی انسان کے کوئی اختیار میں لگیا۔ اب ایک طرف ذرا وہ وعدہ یاد کریں کہ جو اللہ نے پوچھا کہ الستُ بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہماری روحوں نے اقرار کیا کہ یس یو آر آور رب، آپ ہمارے پالنے والے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، وہ اقرار بھی ہمارے اندر پیوست ہے، اور دوسری طرف اس امانت کو ہمارا اپنے مرضی سے، ارادے سے لینا مسلط نہیں کی گئی ہے، ہم بھی انکار کر سکتے تھے، ہماری روحوں نے خود کہا کہ باری تعالیٰ ہم حاضر ہیں، تو لہٰذا اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہے، یہ ہماری مرضی کے بغیر ہے، ہمیں تو نے کیوں پیدا کیا، کیوں یہاں بھیجا، کیا معاملہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بھئی اقرار بھی ہم نے کیا، اللہ کو رب مانا ہماری روحوں نے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ہم نے وہ امانت بھی خود آگے بڑھ کر شوق سے لی ہوئی ہے، اور ہم نے یہ امانت جب لے لی نا تو آپ کو پتہ ہے پھر جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنے بڑے اختیارات ہوتے ہیں۔ اب اختیارات کتنے ہیں ہمارے کہ ساری کی ساری کائنات ہماری نوکری اور چاکری پر لگی ہوئی ہے، کلہم، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، سب انسان کے گرد گھوم رہے ہیں۔ سورج ڈیلی نکلتا ہے انسان کو نفع پہنچانے کے لیے، چاند کی چاندنی بھی انسان کے لیے ہے، ندیاں، نالے، پہاڑ، دریا، سب کچھ انسان کے لیے۔ وہ اللہ جی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ کہتا ہے جو کچھ زمین میں تمہیں نظر آ تمہارے لیے ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ اس کو تمہارے لیے مسخر بھی کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اب انسان کس لیے ہے؟ اپنے خالق اور مالک کے لیے، اس کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے۔ تو یہ عالم ارواح تھا، اس عالم ارواح یہ زندگی، یہ ہماری زندگی کا پہلا فیز تھا، عالم ارواح۔ اس پہلے فیز کے اندر، پہلے مرحلے کے اندر زندگی خدا جانے کتنی صدیاں رہیں، تب تو شاید وقت بھی نہیں تھا،
تو بہرحال ہم اپنے حساب سے بات کریں، خدا جانے کتنی صدیاں یہاں ہمیں گزر گئیں، کتنا طویل عرصہ ہم تھے اور ہمارا خدا تھا، اور دنیا کے یہ دھندے سیاپے مسئلے مسائل، یہ محبتیں رغبتیں چاہتیں اور دیگر دوسرے ارمان کچھ نہیں تھے، بس ہماری روحیں تھیں اور اللہ کی محبت اور معرفت تھی جس کے نشے کے اندر یہ سرشار رہا کرتے تھے۔ لیجئے جی، پھر جب اللہ کی مرضی اور منشا نے چاہا تو یہ پہلا پیریڈ مکمل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے عین اپنی حکمت کے تحت ہمیں اگلے مرحلے کے اندر بھیج دیا جس کو عالم دنیا کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تھوڑا باریک لکھا ہوا ہے لیکن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ہے عالم دنیا والا فیز۔ یہ وہ پہلا، جب کچھ بھی نہیں تھا تب تو چونکہ ہم تھے ہی نہیں، لہذا ہم اپنی زندگی کے جب مراحل گنیں گے، فیزز کا شمار کریں گے، تو پھر ہم یہاں سے کریں گے عالم ارواح سے کہ ہمارا زندگی کا پہلا فیز یہ تھا۔ تو زندگی پہلے فیز کے اندر دوسرے فیز سے نکل کر دوسرے فیز میں آ گئی۔ اب اس دوسرے فیز کے اندر کیا ہوا؟ پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہم ہیں کیا۔ ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہمارا جو جسم ہے یہ ہے ہم، یہ تو صرف روح کا ایک لباس ہے، ایک پیرہن ہے جو اس دنیا کے اندر پہننے کے لیے روح کو ملا ہے۔ اصل میں ہم یہ باڈی نہیں ہیں، ہم اصل میں وہ روح ہیں جو عالم ارواح سے آئی ہوئی ہے، ہم یہ جسم نہیں ہیں۔ میم موت لوکی جنوں آخدے نے رہن سہن اور روح دا بدل جاندہ، توتا اڈ کے جسم دے پنجرے وچوں پنجرے نو خالی کر جاندہ، بے وطن مسافر سیر کر کے مڑ پھر وطن دے ول جاندہ، اصغر مرد فقیر وچ زندگی دے کر کے ایس مقام نو حل جاندہ۔ صوفیاء کا، خرافاء کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس عالم پردیس کے اندر اس عالم پردیس کے اندر یہ جو جسم ہے نا، یہ روح کا ایک لباس ہے۔ تو روح جسم دے کر بھیجا گیا روح کو کہ جسم کے اوپر اب اللہ کے احکام کو اپلائی کرنا ہے۔ اب ہمارا امتحان ہو رہا ہے اس جسم کے ذریعے سے کہ جسم کے اوپر ہم اللہ کے احکام کو، مرضی کو، منشا کو کس حد تک اپلائی کرتے ہیں اور کس حد تک اپلائی نہیں کرتے۔ تو یہ 50 60 70 یا 80 سال کی زندگی جو ہمیں دی گئی ہے، کسی کے پاس کتنی ہے کسی کے پاس کتنی ہے، یہ صرف اور صرف اب امتحان کی غرض سے ہے، اور ہم یہ دیکھنے کے لیے دی گئی ہے کہ جو وعدہ ہم نے یوم الست کے اندر کیا تھا اس وعدے کی پاسداری کس حد تک کر رہے ہیں۔ جس حد تک ہم اس وعدے کی پاسداری کر لیں گے اسی حد تک اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کو اچھے لگیں گے اور اللہ کے انعامات و اکرامات کے مستحق بنیں گے۔ اور جس حد تک ہم نے اس عہد کی وائلیشن کی اسی حد تک پھر اس کی بارگاہ میں ہمارے لیے سزا بھی ہے، العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ لیجئے، جب تک اللہ کی مرضی منشا ہوتی ہے ہم اس دوسرے فیز کے اندر رہتے ہیں۔ اس دوسرے فیز کے اندر رہنے کے بعد جب ہم میں سے کسی بھی بندے کا وقت پورا ہوتا ہے تو زندگی اس دوسرے فیز سے نکلتی ہے اور تیسرے فیز میں چلی جاتی ہے۔ درمیان میں، ان دونوں فیز کے درمیان میں موت کا دروازہ ہے، موت کا دروازہ ہے، جس دروازے سے زندگی گزرتی ہے اور اگلے فیز کے اندر چلی جاتی ہے۔ اب اگلا فیز کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں برزخ۔ برزخ آڑ کو، پردے کو کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ جو بندہ اس دنیا کی طرف چلا جاتا ہے اس کے اور اس دنیا کے اندر رہنے والوں کے درمیان ایک آڑ، ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، اس بنا پر اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو قبر کی زندگی ہے، تو یہ جو برزخ کی دنیا ہے اس کے اندر بندے کی جو روح ہے وہ جسم کے لباس کو تو ادھر ہی چھوڑ جاتی ہے، روح باہر نکلتی ہے، تو اسی کو تو موت کہتے ہیں۔ موت آ گئی۔ موت کس چیز کا نام ہے؟ باڈی تو سر سے لے کر پاؤں تک وہ کی وہی ہے، سارے کے سارے عذاب وہی ہیں۔ پہلے تھا جی یہ انسان ہے، اب کوئی نہیں کہتا یہ انسان لیٹا ہوا ہے، اب کہتے ہیں جی میت پڑی ہوئی ہے، مردہ لیٹا ہوا ہے، جی مردے کو دفنا دے، جی مردے کے کفن دفن کا انتظام ہو گیا ہے۔ جیسے ہی وہ روح باہر نکلی بندے کا نام بدل گیا، اس کا عنوان ہی بدل گیا، اس کا ٹائٹل ہی بدل گیا۔ تو اصل چیز وہ تھی جو نکل کر چلی گئی ہے آگے عالم ارواح کی طرف۔
اچھا، اس عالم ارواح کے اندر بندے کو کون سا مقام ملنا ہے، مرتبہ ملنا ہے، کیسی زندگی ملنی ہے، اچھی ملنی ہے، بری ملنی ہے۔ اچھا، روح جو عذاب اور ثواب ہے نا، وہ اصل میں ہے بھی روح پر، جان نکل گئی بندے پر۔ اب دیکھیں، ایک بندے کے اندر جان موجود ہے، آپ اسے کوئی ضرب لگائیں وہ تڑپ اٹھے گا، اسی بندے سے روح نکل گئی ہے، آپ اس پر 100 ضربے لگائیں کچھ نہیں تڑپے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس سارے کا سارا جو احساس تھا نا، وہ روح کی وجہ سے تھا۔ تو لہٰذا روح جب عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، وہاں جا کر دوبارہ جسم میں لٹائی جائے یا نہ لٹائی جائے، عذاب اور ثواب کا اصل تعلق انسان کی روح کے ساتھ۔ تو عالم برزخ کے اندر ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے، ہم نے کس طرح کی زندگی وہاں گزارنی ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ یہ زندگی ہم کیسی گزار کر گئے ہیں، سارے کا سارا انحصار۔ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو بتائیے جی کون سی چیز ہے جو کسی کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتی ہے، اور کون سی چیز ہے جو کسی کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتی ہے؟ کیا یہ بغیر کسی اصول اور ضابطے کے ہی ایسے ہوتا ہے؟ نو، ٹھوس قوانین ہیں۔ علامہ نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ تو خاک کا بنا ہوا انسان، نہ نور ہے نہ نار ہے، آگ ہے۔ اگر اس میں سے کسی نے آگ میں جانا ہے اور کسی نے نور کے ماحول میں جنت میں جانا ہے، تو وہ چیز کون سی ہے جو لے کے جانے والی ہے؟ کسی کو جنت میں کسی کو جہنم۔ انسان کا اپنا عمل، قرآن نے بھی کہا نا، اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لوگوں، یہ زندگی اور موت کا سارا کھیل ہی ہم نے اس لیے رچایا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اچھے اعمال کرتا ہے اور کون اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے برے اعمال کرتا ہے۔ تو لہذا یہ جو جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے نا، اس کو ہم نے بڑی دور سمجھا ہوا۔ ایک تو اس مغالطے کو آج ذہن سے نکال دیں، ٹھیک ہے؟ نکالنا کیا ہے؟ ہماری قیامت، ہماری جنت یا جہنم اتنے فاصلے پر ہے جتنے فاصلے پر ہماری موت ہے۔ اگر 1 سال بعد ہے موت مجھے آنی، تو میرے لیے قیامت 1 سال بعد آ گئی۔ میرے لیے بعد میں عیدیں آئیں، یہاں شبراتیں آئیں، خوشیاں آئیں، غمیاں آئیں، مجھے کیا لینا دینا جی؟ میرا تو معاملہ آگے ہے۔ میرا کیا ہوگا یہ دیکھیں، یہاں پر برزخ کے اندر یہ 2 دیکھ رہے ہیں، یہ اوپر جو ہے یہ باغ ہے اندر پیچھے بنا ہوا، یہ ہے مومن کی روح، نیک لوگوں کی روح جو مقامی علیین میں جا کر رہتی ہے، باغ و بہار کے ماحول میں۔ اور یہ ہے گناہ گار کافر بدکار کی روح جو یہ دیکھیں نیچے پیچھے آگ جل رہی ہے، جو سجین میں رہتی ہے۔ تو لہذا جنت اور جہنم تو یہی مرنے کے فوراً بعد شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، فائنل فیز وہ ہے، لیکن مرنے کے فوراً بعد جنت اور جہنم کا مرحلہ شروع ہے۔ تو لہٰذا یہ اس عالم برزخ کے اندر پتہ کب تک رہنا ہے؟ جب تک قیامت کا بگل نہیں بج جاتا، اور وہ 100 سال بجے، 1000 سال بعد، 10,000 سال بعد، جب تک بھی ہو تب تک ہمیں عالم برزخ کے اندر رہنا ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ زندگی ہماری جیسی بھی ہو، ہمارا اختیار نہیں ہوگا۔ آج تو اختیار ہے نا، ذرا گرمی لگی پنکھا چلا لیا، سردی لگی ہیٹر چلا لیا، ٹھیک ہے، گرم کپڑے پہن لیے، وہاں پر کوئی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، جب تک اللہ کو منظور ہوگا زندگی کا یہ تیسرا فیز چلتا رہے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جس دن اللہ کے علم کے عین مطابق قیامت کا انعقاد ہوا تو زندگی تیسرے فیز سے نکلے گی اور چوتھے فیز میں چلی جائے گی۔ چوتھا فیز یوم قیامت، جس کو یوم الدین بھی کہا جاتا ہے، بدلے کا دن۔ اب اس قیامت والا دن قرآن بتاتا ہے کہ یہ 50,000 سال کی طوالت کا ہوگا، 50,000 سال لمبا۔ لیکن یہ 50,000 سال لمبا سب کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے اپنے، یہ بھی اعمال کے مطابق ہے۔ کون سے اعمال؟ جو یہاں کیے تھے، یہ مختصر سے دور کے اندر، یہ جس فیز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں،
یہاں پر کیا سلوک ہونا ہے اس کا انحصار کس پر ہے؟ اس پر. اور یہاں کیا ہونا ہے اس کا انحصار اس پر. حضور علیہ السلام اچھا اپنے اعمال کے مطابق کسی کے لیے ایگزیکٹلی 50,000 سال گئی، کسی کے لیے 10,000 کا، کسی کے لیے 5,000 کا، کسی کے لیے 100 سال کا، کسی کے لیے 50 سال کا، اور کسی کے لیے 1 سال کا، کسی کے لیے مہینے کا، کسی کے لیے ہفتے میں قیامت ختم، کسی کے لیے 1 دن میں ختم، اور کسی کے لیے آقا نے کہا کہ جتنا کا وقت عصر کی نماز پڑھنے میں لگتا ہے اتنے میں ہی ختم. ٹھیک ہے، ادھر سے آئے ادھر سے پتہ چلا چلو جی جاؤ جنت میں جاؤ. ہاں وہ کہے گا قیامت والا دن سنا تھا بڑا لمبا ہے، وہ کہتے بس فنش ختم. تو یہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق وجوہ یومئذ ناظرہ، قرآن نے کہا اس دن کچھ چہرے بڑے تر و تازہ شاداب ہوں گے قیامت والے دن، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف تک رہے ہوں گے، اللہ اپنا دیدار کرا رہا ہوگا ان کو، یہ قیامت والے دن. اور وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو غمگین، اداس، پریشان، چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی. دوسری جگہ فرمایا علیہا غبارہ، ان کے اوپر گرد و غبار چھائی ہوئی، ترہقھا قتارہ، ان کے چہروں کے اوپر ذلت، رسوائی، سیاہی مچل رہی. نظر ہی آ رہا ہے کہ مجرمین ہیں. سب کچھ کس بنا پر؟ اسی فیز کے اندر جو کچھ کیا ہے ہم نے، جو کچھ کر رہے ہیں اب اس فیز کے اندر. اس کے بعد یہ دن خدا خدا کر کے ختم ہوا. پھر یہ ہے اتنی گرمی کوئی اپنے ہی پسینے کے اندر یہاں تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی یہاں تک ڈوبا ہے، کوئی یہاں تک ڈوبا ہے، کوئی یہاں تک ڈوبا ہے، کوئی ٹخنوں تک وغیرہ وغیرہ. یہ ڈفرنس کیسے ہیں؟ اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پر. اور کوئی بڑے آرام سکون کے ساتھ اس کے لیے وہاں قیامت والے دن بھی AC لگے ہوئے ہیں. اللہ اللہ خیر تھا، موج مستیوں کے اندر وہاں بھی آرام سے سب کچھ دیکھ رہا ہے، سارا نظارہ کر رہا ہے. ڈپینڈ کس پہ کرتا ہے؟ اسی لائف پہ. اس کے بعد یہ حساب کتاب ہو گیا. حساب کتاب کے بعد جو نیک روح ہیں، مومن روح ہیں، وہ چلیں گی جنت کی ابدی بہاروں کے اندر. اینڈ دس از دی لاسٹ فیز آف لائف. لاسٹ، اس کے آگے پھر کچھ نہیں ہے. اور جو صحیح اچھی روحیں ہیں، سعید روحیں ہیں، نیک روحیں ہیں، جنہوں نے اس وعدے کی پاسداری کی یہاں رہتے ہوئے، وہ چلی گئی یہاں پر جنت کے اندر. اور جو بد روحیں ہیں، کفار، مشرک، یا پھر بہت گناہ گار، فاسق و فاجر مومن، ایمان تو تھا لیکن اعمال سارے کے سارے، کرتوتیں ساری کافروں والی تھیں، تو وہ بھی چلی گئی جہنم کے اندر. ہاں یہ ڈفرنس ہوگا کہ جو گناہ گار مومن ہے، جس کے سینے میں ایمان تھا، وہ کبھی نہ کبھی سزا بھگت کر وہاں سے نکل آئے گا، امید رکھی جا سکتی ہے اپنے اعمال کے مطابق. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج ایک انگارہ دنیا کی آگ کا 5 منٹ کے لیے ہمارے ہاتھ پر رکھ کر کہا جائے، مٹھی کو زبردستی بند کر دیا جائے، وہ 5 منٹ ہمارے لیے کتنی صدیوں پر محیط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کو گوارا کر دیں گے ہم؟ تو وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ جو اللہ نے بھڑکائی ہے، وہاں پر 1 سال بھی اللہ نہ کرے ہمیں رہنا پڑ جائے، دائیں آگ، بائیں آگ، آگے آگ، پیچھے آگ، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، وہ کیسے گزاریں گے جی؟ تو اس لیے اللہ سے ڈریں کہ ایک لمحے کے لیے بھی خدا نہ خاصہ میں جہنم میں جانا پڑے. اچھا، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت کو سامنے لے کے آیا جائے گا، اور موت کو وہاں پر ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان کر دیا جائے گا کہ لوگوں یہ تھی وہ موت جو تمہیں آیا کرتی تھی، آج کے بعد یہ موت کسی کو نہیں آنی. اور اس اعلان کو سن کر جو جنتی لوگ ہیں ان کی خوشیاں کئی گنا زیادہ بڑھ جائیں گی. اچھا اب موت نہیں آنی، اب ہم نے مستقل طور پر یہی رہنا ہے، یہی موج میلے کرنے ہیں. اور جو جہنم والے عذاب میں چل رہے ہیں، وہ بیچارے جب یہ دیکھیں گے تو ان کا غم کئی گنا بڑھ جائے گا کہ اب یہاں سے نکلنا ہی نہیں ہے. ہم تو سوچ رہے تھے کہ چلو موت آ جائے گی، مر کر یہاں سے جان چھوٹ جائے گی، جان چھوٹتی نہیں ہے. تو یہ 5 آخری فیز ہے. یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 زندگی کے ٹوٹل 5 فیزز ہیں. پہلا مرحلہ ہم گزار آئے ہوئے ہیں، دوسرے مرحلے میں اس وقت ہیں، اور تیسرے، چوتھے، 5ویں
تینوں مرحلوں کے اندر ہماری زندگی کیسی ہونی ہے کیسی نہیں ہونی، اس کا انحصار کس بات پر ہے؟ یہ دوسرا فیز جس کے اندر آپ اس وقت ہیں، جس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کب ختم ہو جانا ہے۔ آج ابھی گھنٹہ بعد مجھے آپ میں سے کسی کو موت آ جائے، پتہ ہی نہ چلے، ایسے ہی کوئی بجلی کی ننگی تار کو ہاتھ چھو جائے، اندر سے ہارٹ اٹیک ہو جائے، برین ہیمریج ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد موت آتی ہے تو کل اس وقت لازماً ہم مرو مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہوں گے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں ہر بندہ ہر وقت اس رسک میں ہوتا ہے کہ ٹھیک 24 گھنٹے گزرنے کے بعد وہ مٹی کے نیچے دفن ہو چکا ہو۔ گھنٹہ 2 گھنٹے آج جو بھی وقت ہے، آج اگر گھنٹے 2 گھنٹے بعد میرا موت آ جاتی ہے تو کل پھر عین اس وقت تک جو اس وقت موجود وقت ہے ڈیفینیٹلی مجھے دفن کیا جا چکا ہونا۔ تو ہر بندہ اس رسک میں ہے، لیکن چلو نہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو، ہم تبھی زندگی گزار کر بھی جائیں تو کتنی کی زندگی ہے؟ سوچیں تو صحیح، کتنی گزار لی ہے اور کتنی پیچھے رہ گئی ہے۔ تو یہ اگلے تینوں مرحلوں کے اندر نہ کوئی ماں، نہ کوئی باپ، نہ کوئی بہن، نہ کوئی بھائی، کچھ بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت والے دن ہر بندہ اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بہن، اپنے بھائی، اپنی بیوی سے دور بھاگ رہا ہو، بیوی شوہر سے دور بھاگ رہی ہو، ہر کسی کو اپنی اپنی اتنی پڑی ہوئی ہے، ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ یہ میری ماں ہے کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، اپنی اپنی پڑی ہوئی۔ تو وہاں کام کس نے آنا ہے سارے مرحلوں میں؟ خالق کائنات نے، خدا نے۔ اب ذرا غور کریں کہ خدا کے ساتھ ہی ہم نہ بنا سکے تو قبر کی تنہائیوں میں آ کر کون پوچھے گا؟ زمانے والوں کے ساتھ بناتے رہے اور خدا کے ساتھ بنا نہ سکے۔ دریا میں رہنا ہو، سیانے کہتے ہیں مگرمچھ سے بیر نہیں رکھا کرتے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ خدا کی رضا کی کتنی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارا گزارا ہی نہیں ہے خدا کے بغیر۔ جس دن ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی زندگی صحیح ٹریک پہ چڑھ جائے گی۔ دوبارہ سنیں کیا کہہ رہا ہوں، خدا کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں کسی بھی قیمت پر، دنیا میں بھی نہیں ہے۔ آج بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، دھیان خدا کی طرف ہی جانا ہوتا ہے۔ تو لہذا مگرمچھ کے ساتھ بیر نہیں رکھا جاتا۔ سمندر کی دنیا کا یہ قانون ہے، دریا کے اندر رہنا ہو تو مگرمچھ سے بیر نہیں رکھ۔ جب خدا کی دنیا میں رہنا ہے اور زندگی کے اگلے سارے مراحل خدا کی مدد و نصرت سے طے ہونے ہیں تو پھر خدا کے ساتھ تو بنا کر رکھنی ہماری مجبوری ہے۔ بس اس بات کو سمجھنا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ یہ سارا سفر یک طرفہ ہے۔ یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا نیچے، یہ سارا سفر یک طرفہ ہے، کسی بھی بندے کو موت کے بعد واپس نہیں بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی دوسرا موقع دیا جائے گا۔ وہ کوئی دوسرا موقع ہوتا تو بندہ کہتا چلو کوئی نہیں جی، اس دفعہ تو موت ملا کریں، اگلی دفعہ صحیح۔ دوسرا چانس ہی کوئی نہیں ہے، اونلی ون چانس۔ زندگی کے جن جن فیزز سے ہم گزر آئے ہیں پلٹ کر کوئی نہیں واپس جانا، اور آگے بھی جہاں جہاں سے گزر کے واپس کوئی نہیں آنا ہے، آگے سے آگے۔ تو لہٰذا چارہ ہی کوئی نہیں ہے کہ خدا کو خوش کرنے کا سوچا جائے، ورنہ بڑے ڈینجرس پوائنٹ پر کھڑے ایک حساس مومن کو تڑپا دینے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں قربانی کے موقع پر بکرے چھترے کو ذبح کرنا ہے، ہم چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ 5 منٹ بعد یہ ذبح ہونے والا ہے، اور وہ مسکین بیچارہ بالکل لا علم اپنی موت سے آرام سے چارہ کھا رہا ہوتا ہے، پانی پی رہا ہوتا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ 2 4 5 منٹ بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہمارا ہے۔ ہمارا خدا دیکھ رہا ہے کہ ان کی موت کتنے فاصلے پہ رہ گئی ہے، اس کے بعد کتنے لمبے مراحل ہیں، اور ہم آرام سے چر رہے ہیں، چگ رہے ہیں، موج میلے عیش مستیاں کر رہے ہیں۔ اتنی غفلت کی زندگی، اتنی ڈینجرس سچویشن کہ آج ہمیں اندازہ ہی نہیں، بعد میں صدیوں پچھتانا پڑا تو کیا بنے گا۔ لہٰذا آج اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر بچنا ہے تو واحد راستہ یہ ہے کہ خدا کی رضا خدا کے ساتھ بنا کر رکھیں۔ جب آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے نا کہ میرا گزارا ہی نہیں ہے اللہ کے بغیر،
تو پھر سمجھ لیں صحیح ٹریک پر سفر شروع ہو۔ آگے پھر کیا کرنا ہے وہ پھر آپ کا ایشو نہیں رہ جاتا، آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ یہاں تک آ جائیں، پھر خدا خود آپ کو گائیڈ کرے گا اور کسی کو گائیڈ کرنے کے لیے بھیج دے گا اور آپ پھر انشاءاللہ چلتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں تک آپ کا آنا ضروری ہے کہ آپ اس بات کو مان لیں کہ میرے خدا تیرے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، مجھے ماضی کی غلطیاں معاف فرما، آج کے بعد میں تیری رضا کے راستے پر چلنے کا عہد کرتا ہوں۔ اس عہد کو یہ آپ نے کرنا ہے، باقی آگے کرنا کیا ہے اس کے لیے اگلے لیکچر کا انتظار کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔